ہمیں بلائے، خود ہمیں دعوت دے اور وقت بھی بتائے، جگہ بھی بتائے کہ فلاں جگہ پہ فلاں وقت آ جاؤ اور جو مانگو کہ میں تجھے دوں گا، اور ہم جب اس وقت اس جگہ پہنچیں تو وہ ہمیں عطا نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کہا ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑو۔ بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے زلیخا روز سر شام بیٹھ جاتی اور یا صنمی کا وظیفہ پڑھتی ہے، میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اب وہ پتھر کا بنا ہوا مادو اس کی فریاد کیسے سن سکتا تھا، لیکن اس کا اعتقاد تھا، تو وہ روز بیٹھ جاتی اور بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض گزار ہوتی، یا صنمی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ ایک عمر بیت گئی، چہرے پہ جھریاں ابھر آئیں، لیکن وہ پتھر کا مادو اس کی کیسے فریاد سن سکتا تھا۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے اور وہ بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے۔ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زباں بل کھا گئی، یا صنمی پکارتے پکارتے یا سمادی پکارنے لگی۔ تو جبریل کو آواز آئی جلدی جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، اس بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا، وہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ زباں بل کھا گئی اور یا صنمی کی بجائے یا سمادی کا لفظ آ گیا۔ کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا اس کو بت کو پکارتے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہ دیا، آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ تو جا اس کی فریاد پوری کر دے۔ تو اسے کوئی پکار کے تو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دعا دیکھیے، وہ کس انداز میں رب کی رحمتوں کو آواز دیتے ہیں۔ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، کہتے ہیں اے جلدی مان جانے والے، جلدی قبول کر لینے والے، اس کی دعا کو قبول کر لے جس کے پاس دعاؤں کے علاوہ کوئی آسرا ہی نہیں ہے، کوئی آسرا ہی نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسباب بھی سارے منقطع ہو جاتے ہیں، جس طرح اس وقت امت مسلمہ کا حال ہے کہ 56-57 اسلامی ممالک ہیں اور امت لاوارث پڑی ہے۔ وسائل سے ہم مالا مال ہیں لیکن امت کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عرض وطن پاکستان کے حالات دیکھ لیے، ہمارے پہاڑ سونے سے بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے صحراؤں کے اندر اللہ نے قیمتی معدنیات رکھے ہوئے، لیکن آج ہم ان سب کے ہوتے ہوئے جس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو بے بسی کی ہماری صورتحال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ اللہ اکبر۔ غنی کاشمیری نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کی حالت دیکھو کہ ان کے چہرے، ان کی آنکھوں کا جمال جس سے دوسرے تو متے ہو رہے ہیں لیکن وہ ان کی یاد میں رو رہا ہے۔ آج ہمارے وسائل سے جو ہے وہ لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، امت مسلمہ کے وسائل سے، لیکن امت قسم پرسی کے عالم میں تو اب ہمارے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضی کی یہ دعا دیکھیے، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی مان جانے والے، اے جلدی دعا قبول کر لینے والے۔ اللہ اکبر۔ اتنی جلدی تو ماں بھی نہیں مانتی جتنی جلدی رب مان جاتا ہے، اتنی جلدی تو باپ بھی نہیں مانتا جتنی جلدی رب مان جاتا ہے، اتنی جلدی تو عدالت سے جو ہے وہ آپ کو ریلیف نہیں ملتا جتنی جلدی آپ کا رب مان جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جب کوئی گناہ کرنے جاتا ہے تو اللہ فرشتے کو روکتا ہے، ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے نیکی کرے، اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، اور فرمایا اگر وہ اس کے بعد نیکی کرے تم ہو ہاں تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور اگر وہ گناہ سے توبہ کرے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ نہ صرف اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہ کو بدل کے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا پھر جتنا بڑا گناہ گار ہے اتنا بڑا نیکوکار بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے اور آپ ہاتھ میں درہ رکھتے تھے، فوری جو ہے وہ نافذ کر دیتے سزا۔ ایک شخص نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی، اچانک موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر تھے، تو بہت پریشان ہو گیا، جلدی جلدی بغل میں بوتل دبا لی اور دل ہی دل میں سچی توبہ کی، اللہ
آج عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی اس منحوس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ کے اس کو کہا کہ تو بغل میں کیا چھپایا؟ اس نے کہا جی سرکہ تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا نکال۔ تو اب وہ پریشان ہو گیا، لیکن خیر ڈرتے ڈرتے نکالا۔ جب نکالا تو وہ شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن گیا تھا۔ جو خدا شراب کو سرکے میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے میں قادر ہے۔ تو اس لیے اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں، رحمت رب بہانہ می طلب، اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی۔ تو یہ اس کی رحمت کا بہانہ ہے۔ تمہارے گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوں، سمندروں کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اور جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، اور تمہارے گناہ جو ہے وہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں، تو کہا میری چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم نے گناہ کتنے کیے، میں یہ دیکھوں گا کہ تم آخر میرے در پہ آ گئے۔ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا۔ طلب سچی ہو، خلوص سے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہو، تو اس کے ٹوٹے اور شکستہ لہجے کے اندر بھی اللہ جل شانہ اثر ڈال دیتا ہے کہ اس کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں۔ مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک شخص دعا مانگ رہا تھا۔ ذرا اس کے دعا کا انداز دیکھیے۔ وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ اس کا بیٹا کہے کہ ابا جان میں آپ سے اس لیے خرچہ مانگتا ہوں کہ آپ میرے ابو لگتے ہیں، تو میں نے کسی اور سے کیوں مانگنا ہے؟ جب میرے ابو آپ لگتے ہیں تو میں کسی اور کے در پہ کیوں جاؤں؟ ہم ظاہر سے تو نہیں مانگنا۔ تو وہ کیا کہہ رہا تھا، ذرا دیکھیے اس کا انداز۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ لگتا ہے، تیرا میرا رشتہ ہے کہ تو میرا رب ہے، اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں جس کی چوکھٹ پہ جاؤں۔ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی صفتیں بیان کی۔ تو وہ یہ دعا کر رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا وہ جو کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تیری دعا قبول فرما لی گئی ہے۔ تو اس کے حضور دستے طلب دراز کرو، اس کے حضور مانگو اور التجا کرو، وہ کریم رب معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ میرے در پہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کے وسیلے سے، مجلس کے اندر موجود ایک شخص کے وسیلے سے اللہ جل شانہ باقیوں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں حضرت خواجہ غلام فرید کا ایک شعر مجھے یاد آیا، اور وہ ہمارے اس موقع کے مناسبت سے کتنا مناسب لگ رہا ہے کہ اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا۔ یہ میلہ لگا ہے، اللہ نے اپنی رحمتوں کی لوٹ سے لگا رکھی ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا۔ یعنی اے فرید جہاں کہ میلہ لگا ہوا ہے اور اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، کسی ایک بھی مغفور سے تیری ملاقات ہو گئی تو اس کے صدقے اللہ تیری بھی مغفرت فرما گئے۔ تو ہم کہتے ہیں مالک یہ لاکھوں لوگ تیری دہلیز پہ آ کے جھولیاں پھیلا کے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، وہ بچے بھی ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیے، وہ بھی ہاتھ پھیلا کے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آج کے دن ہمیں محروم نہ رکھنا اور اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دینا۔ میرے والد بزرگوار ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ ان کے ڈیرے پہ جو بھی آتا تو ان کو کھانا کھلاتے، چائے پلاتے اور ضرورت اس کی پوری کرتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ان کے پاس کچھ نہ ہوتا پیش کرنے کے لیے تو وہ ادھار لے لیا کرتے، ادھار لے کر کے اس کو مہمانوں کو کھلا دیتے۔ تو ادھار بہت سارا چڑھ گیا اور ان کی عمر ایسی ہوئی اور بیماری ایسی آئی کہ سب قرض خواہوں کو لگا کہ بزرگ تو اب جانے والے ہیں تو کہیں ہمارا قرض نہ ڈوب جائے، تو وہ ان کے ڈیرے پہ آ بیٹھے اور کہا جناب ہمارا قرض دیجئے۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، پورا ٹھٹ کا ٹھٹ لگ گیا۔ اب انہیں فکر یہ ہے کہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کو کچھ پیش نہیں کر پا رہا۔ وہ گلی سے ایک بچہ تھا جو ٹرے کے اندر پتیسا رکھ کے بیچ رہا تھا، اس نے آواز لگائی تو بزرگوں نے کہا بیٹا اندر آ جاؤ، کہا کہ ان کو کھلا دو۔ کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا اتنے کا۔ کہا پھر سب کو کھلا دو، میرے مہمان ہیں۔ تو سب کو کھلا دیا
تو جب وہ فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ بابا جی پیسے، تو اس نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تجھے بھی دے دیں گے۔ تو 2-4 لمحے گزرے، 15 منٹ گزرے، 20 منٹ گزرے، بچہ تھا تو بچے نے کہا بابا جی پیسے، تو کہا بیٹا یہ سارے پیسے لینے والے بیٹھے ہیں، جو ہے وہ جب ان کو دیں گے تو آپ کو بھی فارغ کریں گے، پہلے آپ کو دیں گے۔ تو تیسری مرتبہ بچہ اٹھ کے رو پڑا، کہا میری بیوہ ماں مجھے پتیسا تھوڑا سا بنا کے دیتی ہے اور میں جا کے بازاروں میں بیچتا ہوں، تو اس سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، تو بابا جی مجھے تو پیسے چاہیے۔ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، بچہ رویا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ بزرگوں کا کوئی ملنے والا تھا، نذرانہ لے کے حاضر ہوا، تو انہوں نے جتنے لوگ تھے سب کا قرض چکا دیا، بچے کو بھی دے دیا۔ تو جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے، کوئی صبح سے بیٹھا تھا، کوئی دوپہر سے بیٹھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بابا جی یہ بندہ صبح کیوں نہیں آیا، دوپہر کیوں نہیں آیا؟ تو بابا جی نے کہا کہ تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، جب ایک رونے والا آیا اس کے آنسو گرے تو اللہ نے اس کے صدقے سے باقیوں کے کی جھولی میں بھی خیر ڈال دیا۔ دمت العاصی تطفئ غضب علی غضب ربی، گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، ان میں سے ایک قطرہ جو خوف خدا سے، خشیت الہی سے آنکھ سے گرتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ آنسو بہانے کا دن ہے، آج رونے کا دن ہے، آج اس کے حضور التجائیں پیش کرنے کا دن ہے۔ ہم گناہوں کی گٹھڑیاں باندھ کے لائے ہیں، یہ جو سامان ہم اپنی ضرورت کا ساتھ لائے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 1 بیگ یا 2 بیگ یہ لے کر آئے ہیں۔ اصل تو ہم کتنی گٹھڑیاں گناہوں کی باندھ کے ہم اپنے سروں پہ لے آئے، اور آج مالک کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے اس سے عرض کرنا ہے مالک کس در پہ جائیں۔ نفس بھی لگا ہے، شیطان بھی لگا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم بڑے ڈاڈے اور اوکھے پھنسے ہوئے ہیں۔ کتنی مشکل میں ہے کہ نفس بھی ورغلاتا ہے اور شیطان بھی ہمیں ورغلاتا ہے، اور ہم کمزور ناتواں جان بس شامت اعمال کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر ایک گناہ نہیں کئی گناہ، صغائر بھی کبائر بھی۔ مالک کتنے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائے آج تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں، اور یہ ہم خود نہیں آئے، ہم تیرے بلاوے پہ آئے ہیں اور تیری دہلیز پہ آئے ہیں، اور تجھے تیرے رسول کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تیری رحمتوں کے ملتجی ہیں، تیرے کرم کے سوالی ہیں، تیری عنایات کو جھولیاں پھیلا کے تجھ سے طلب کر رہے ہیں۔ آج عرفہ کے مبارک دن، ان ہمایوں ساعتوں اور مبارک گھڑیوں کے اندر، وقوف کے ان مبارک لمحوں میں، اے اللہ ہم کو اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا، اپنی خاص عنایتیں، خاص کرم نوازیاں اللہ ہم سب کو عطا فرما دینا۔ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ میرے مالک ایک چڑیا کے منہ میں ایک تھوڑا سا نمی کا قطرہ آ جائے اور اس کا کام بن جائے، اس کی زندگی بچ جائے، تیرے خزانہ قدرت میں کیا کمی آئے گی۔ جس کی جو ضرورت ہے، جس کی جو ڈیمانڈ اور چاہت ہے، تو اس کو وہ عطا کر دے۔ تیرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی کہ جس طرح سمندر کے اندر ایک سوئی بھگوئی جائے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی لگتا ہے وہ تر ہوتی ہے، اس سمندر میں تھوڑی سی کمی تو آتی ہے جتنا پانی اس سے نکلا، لیکن تو سب کو ان کی ضرورت، ان کی ڈیمانڈ، چاہت، ان کی آرزو اور دعا کے مطابق دے دے۔ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، تو اتنا کریم ہے۔ تیرے خزانے، تیرے فیوز و برکات، تیری رحمتیں اور تیری عنایات اتنی وسیع ہیں کہ مالک ہم تو ہیں کچھ نہیں، پوری کائنات کو، پورے زمانے کو خیرات عطا کرنے کے بعد بھی تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو ہم آج اس کے حضور التجائیں، تمنائیں، آرزویں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ نماز عصر کی ادائیگی ہوگی اور نماز عصر کے فوراً بعد انشاءاللہ باہر کھلے میدان میں چلے جائیں گے، وہاں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی وقوف ہوگا، دعائیں ہوں گی، اللہ کے حضور جو ہے وہ التجائیں ہوں گی، لبیک کی صدائیں ہوں گی، اور ہم بار بار اس سے یہ عرض کریں گے مالک ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک کا مطلب مالک آ گیا، تو نے بلایا تھا میں آ گیا، تو نے کہا کہ منع میں پہنچو ہم منع میں پہنچے، پھر تو نے کہا نہیں اب تم پہنچو عرفہ میں، میدان عرفات میں، مالک وہاں سے دوڑے دوڑے ہم یہاں آ گئے، اب تیرا حکم ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھنی مغرب کی اور تم پہنچ جاؤ مزدلفہ میں، ہم مالک تیرے حکم پہ وہی بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر تو کہے گا کہ نہیں کنکر اٹھاؤ اور دوبارہ مینا میں جاؤ، جہاں سے آئے تھے پھر دوبارہ تیرے حکم پہ چلے جائیں گے، ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں سے ہی،
تو جہاں جہاں بلاتا جائے گا ہم بھاگتے بھاگتے تیرے حکم کے پیچھے چلتے چلے جاتے گے. تیرا حکم ہوگا آپ قربان جانور ذبح کرو، ہم جانور ذبح کر دیں گے. تیرا حکم ہوگا سر منڈواؤ، ہم سر منڈوا دیں گے. تیرا حکم ہوگا احرام اتار دو، ہم احرام اتار دیں گے. حکم ہوگا پھر دوبارہ آ جاؤ طواف زیارت کے لیے، میرے گھر کے چکر کاٹو. مالک پہلے اپنے گھر سے بھیجا، تیرا پاکیزہ گھر، 120 رحمتیں برستی ہیں. کہا نہیں تم منا میں جاؤ، یہ میرے محبوب کی ادا ہے، تم وہ ادا اختیار کرو، وہاں تمہیں دوں گا. ہم وہاں سے بھاگے یہاں آئے، منا میں پہنچیں گے، کنکر ماریں گے. تیرا حکم ہوگا نہیں پھر دوبارہ میری چوکھٹ پہ آؤ اور دیوانوں کی طرح چکر لگاؤ میری دہلیز کا. ہم پھر چکر کاٹیں گے. پھر حکم ہوگا نہیں صفا مروہ پہ چلے جاؤ، پھر صفا مروہ پہ جائیں گے. پھر حکم ہوگا دوبارہ منا میں چلے جاؤ، پھر دوبارہ مالک دیکھ ہم بھاگے بھاگے جدھر تو کہہ رہے ادھر بھاگتے چلے جا رہے ہیں. تو نے منا میں بلایا، منا میں آگے. تو نے عرفات میں بلایا، عرفات میں آگے. تو عرفہ کا کہتا ہے، عرفہ بھاگ جائیں گی. تو دوبارہ حرم میں بلائے گا، حرم میں جائیں گے. مالک گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لتھڑے ہوئے ہیں گناہوں سے، عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن مالک ہیں تیرے بندے. تو جیسے جیسے بلا رہے ہم پیچھے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں. مالک آج ہمیں محروم نہ کرنا اور اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال کر دینا اور اپنی پناہوں کا حصار دینا. آج ہمارے دامن پہ گناہوں کا ایک دھبا بھی باقی نہ رہے. اللہ ہمیں ایسے پاک کر دے جیسے تیرے محبوب نے ہمیں وعدہ دیا کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے اس طرح ستھرا اور پاک کر کے ہمیں بھیجنا. اللہ آج بھی اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا شیطان تو بھنگڑے ڈالے گا. وہ تو خوش ہوگا کہ یہ آج بھی رسوا ہو کے جا رہے ہیں اور آج بھی خاسر اور برباد ہو کے جا رہے ہیں. مالک آج تو شیطان برباد ہو اور جس طرح حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مٹی سر پہ ڈال رہا ہے، مالک آج وہ رسوا ہو جائے کہ یہ اتنے بڑے بڑے گناہگار، اتنے مجرم، اتنے پاپی، اتنے گناہگار اور اتنے بڑے بڑے عیب کرنے والے مالک کی دہلیز پہ آئے. اس نے پوچھا ہی نہیں کہ تم نے گناہ کتنے کیے، اس نے کہا آگے ہو جا، تمہارے سارے گناہ دھو ڈالے، تمہاری خطائیں معاف کر دی. اللہ آج ہمیں معاف فرما دینا اور آج ہمیں ہمارے باطن کو ستھرا کر دینا، ہمارے خیالوں کو طہارت دینا، ہمارے سوچوں کو پاکیزگی دینا. اللہ ہمیں بھی معاف کر دینا. ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں، ہمارے وہ بیٹے، ہماری وہ اولادیں، ہمارے جو عزیز جو غربت کی وجہ سے کسی وجہ سے نہیں آپ پہنچے، مالک ان کا دل یہاں ہمارے ساتھ دھڑک رہا ہے. مالک ان کی بھی مغفرت فرما دینا. اللہ ہمارے ماں باپ جو قبروں میں ہیں، ہمارے ابا اجداد جو لحد میں اتر گئے ہیں، کتنے ہیں جو یہاں آئے اور کتنوں کے ماں باپ ہیں جن کو یہاں آنا نصیب نہیں ہوا. میرے مالک ان کی قبروں کے اندر یوم عرفہ کے اجالے بھیج دینا اور اپنی رحمتوں سے انہیں مالا مال کر دینا اور اپنی کرم نوازیوں سے اللہ ان کو مالا مال کرنا. یا سریع رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے جلدی مان جانے والے ان کی مان لے جن کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کہنے کو، جن کے پاس کوئی عمل بھی پیش کرنے کو نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ایسا عمل بھی نہیں جو پیش کر کے کہیں. جس طرح وہ غار کے اندر 3 آدمی پھنس گئے تھے اور ہر ایک نے اپنا اپنا ایک عمل پیش کیا، پھر غار سے پتھر ہٹا. مالک اگر ہم سوچنے بیٹھے ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے تو مولا کائنات کی اس دعا کے ساتھ تیرے حضور عرض گزار ہیں، یا سریع رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اللہ ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے سوائے ترلے کے، سوائے منت کے، سوائے دعا کے اور کچھ ہے ہی نہیں. اور اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین. ابھی انشاءاللہ وقوف ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ دعائیں ہوں گی. اور ابھی نماز عصر کا غالباً وقت ہو چکا اور نماز عصر کی